آپ تھوڑا سا میرے ساتھ غور فرمائیں، یہ رمضان ماہ غفران کہا جاتا ہے اس کو، یہ ہے ہی بخشش کا مہینہ۔ آپ لفظ رمضان پہ غور کریں، رمضان را میم اور ذات سے بنا ہے، رامیزہ، اس کا مطلب جلا دینا۔ رمضان کہتے اس لیے ہے کہ رمضان بندوں کے گناہ جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور کتنا وہ بد نصیب ہوگا جو پھر بھی اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ نبی اسلام فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، رات کا آغاز ہوتا ہے کب سے؟ مغرب کی اذان سے، رات ختم ہوتی ہے فجر کی اذان پہ۔ فرمایا ساری رات آسمانوں سے فرشتہ اللہ کے حکم سے ایک اعلان کرتا ہے، اعلان تو اور بھی ہے لیکن ایک اعلان، ساری رات فرشتہ کہتا رہتا ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف۔ وہ اعلان پتہ کیا ہوتا ہے؟ حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، آج کے اس نہایت ہی اہم درس، اس کے اندر جس موضوع کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنی ہے، وہ موضوع ہے کہ رمضان کے اندر ہمارا کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے، ہمارا نشانہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا گول کیا ہونا چاہیے، ہمارے کیا کیا اہم مقصد ہونے چاہیے کہ یہ کام ضرور کرنے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کچھ ایسے کام ہیں جو اسکول کے اس پیریڈ میں بڑے اہم کرنے ہیں، اگر تو وہ بچہ کر گیا تو بہت بڑا کامیاب ہو جائے گا، اگر اس پیریڈ اس وقت کے اندر وہ نہ کر سکا تو ناکامیاں ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس کی آمد ہے۔ اس بابرکت مہینے میں کچھ ایسے کام ہیں جو کر گیا وہ کامیاب ہے، اور جو نہ کر سکا اللہ کے نبی کی زبانی اس سے بڑا بد نصیب ہوئی، وہ نامراد ہے، بدبخت اور محروم اللہ بنا ہے۔ اس لحاظ سے آج کا یہ درس میرے اور آپ سب کے لیے اہم ہے، بلکہ یہ ایسی باتیں ہیں یاد رکھنے والی ہیں، گھر جا کے بتانے والی۔ ہمارے بیوی بچے، ہمارے والدین، دوست و احباب، یہ رمضان جو آ رہا ہے، اس کے آنے پر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیا کچھ کرتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، آسمانوں کے رحمتوں کے دروازے نہ کھول دیتا ہے۔ تو وہ کتنا بد نصیب بندہ ہوگا جو پھر اللہ کی رحمتوں کو، جنتوں کو پا نہ سکا۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے،
آج اتوار کا دن تھا، صبح انشاءاللہ سوموار ہے، پیر کا دن ہے، انشاءاللہ بدھ کو روزے کی امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو ابھی آمین کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، صحابہ کرام 6 مہینے رمضان سے پہلے ہی اللہ سے رمضان کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا استقبال ہے۔ جس کو رمضان کے آنے کی خوشی ہے وہ ایمان والا ہے، جو پریشان ہے اللہ کے نبی فرمایا وہ منافق ہے۔ رمضان کی آمد پہ خوش ہونا چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مسلمان صحابہ کرام رمضان سے پہلے ہی قرآن کے نسخے جو تھے ان پر جھک جاتے تھے، قرآن کی تلاوت رمضان سے پہلے ہی شروع کر دیتے تھے، اپنے مالوں کی زکات نکال دیتے تھے تاکہ جو غریب ہیں وہ بھی روزے رکھ سکیں۔ رمضان سے پہلے یہ کرنے کا کام ہے، قرآن کی تلاوت پہلے ہی شروع۔ جو پہلے ہی تیاری کرے گا وہ رمضان میں کامیاب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا، رمضان کا مہینہ آتا 60 دفعہ قرآن مکمل کر دیتے، 30 رمضان کے دنوں میں اور 30 رمضان کی راتوں میں، ایک دن کو ایک رات کو قرآن 60 قرآن رمضان میں مکمل کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ رمضان میں 41 مرتبہ قرآن مکمل کرتے تھے۔ وہ الگ بات ہے آج ہمارے مفتی پیدا ہوئے ہیں جی 3 راتوں سے پہلے قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے، تو بھائی ٹھیک ہے، لیکن رمضان میں یہ رخصت ہے، یہ مہینہ ہی رمضان کا قرآن کا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ بعض بھائی سوچتے ہیں وہ 60 قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی وہ موبائل پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے، ان کے وقتوں میں برکتیں تھیں، ہمارے تو کھانے میں برکت نہیں رہی۔ ان کا کام ہی نیکی کا تھا، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی، دن کا آغاز بھی نیکی سے، دن کا اختتام بھی نیکی سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ پیارا مہمان آیا نا، VIP مہمان، پتہ کیسے استقبال کرتا ہے؟ گھر کی صفائیاں، پھول لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، راستے صاف کر دیتا ہے، گھر صاف کر لیتا ہے، شادی کا موقع مہمان زیادہ آنے ہو تو رنگ کرواتا ہے، بہترین صفائیاں ستھرائیاں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ صحابہ مسلمان رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان کا چاند نکلنے سے پہلے پہلے سارے مسلمان اپنے دلوں سے کینہ، حسد، بغض، ناراضگیاں نکال دیتے تھے۔ گندے دل کے ساتھ رمضان کا استقبال نہیں، صاف ستھرے پیارے دل کے ساتھ رمضان کا استقبال۔ تو میرے بھائی رمضان کا استقبال دعاؤں کے ساتھ، رمضان کا استقبال قرآن کی تلاوت کے ساتھ، رمضان کا استقبال زکات نکالنے کے ساتھ، صدقہ خیرات کے ساتھ، رمضان کا استقبال دلوں کی صفائی کے ساتھ، گندا نہیں، صاف ستھرا رمضان میں، صاف ستھرا پیارا ہو گیا۔ رمضان آئے کوئی شراب میں نہ ہو، مسجد میں ہو، رمضان آئے کوئی گناہوں میں نہ ہو، نیکیوں میں ہو، رمضان آئے ہم کسی اور دروازے پہ نہ ہوں بلکہ مسجد کے دروازے پہ ہوں۔ رمضان کا استقبال نیکیوں کے ساتھ، اچھے کاموں کے ساتھ، اللہ کی فرما برداریوں کے ساتھ۔ اور میرے بھائی رمضان آتا ہے اللہ اسی وقت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ کیسا پیارا استقبال کرتا ہے، جہنم بند کر دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آج کا درس آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ چلو رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا ٹارگٹ ابھی سے اس رمضان انشاءاللہ ہم نے اللہ سے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں۔
گناہ معاف کروانے ہیں. کون ہے جو گناہ گار نہ ہو؟ ہمارے تو دن رات گناہوں میں، خوشیاں غمیاں گناہوں میں، حزن صبر گناہوں میں، ہمارے تو تنہائیاں اور اجتماعی زندگیاں گناہوں میں. یہ بہت پیارا موسم آ رہا ہے جس میں معافی بڑی سستی ہو جاتی ہے. آپ تھوڑا سا میرے ساتھ غور فرمائیں. یہ رمضان ماہ غفران کہا جاتا ہے اس کو. یہ ہے ہی بخشش کا مہینہ. آپ لفظ رمضان پہ غور کریں. رمضان را میم اور ذات سے بنا ہے، رامیزہ. اس کا معنی جلا دینا. رمضان کہتے اس لیے ہے کہ رمضان بندوں کے گناہ جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور کتنا وہ بد نصیب ہوگا جو پھر بھی اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے. نبی اسلام فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، رات کا آغاز ہوتا ہے کب سے؟ مغرب کی اذان سے. رات ختم ہوتی ہے فجر کی اذان پہ. فرمایا ساری رات آسمانوں سے فرشتہ اللہ کے حکم سے ایک اعلان کرتا ہے. اعلان تو اور بھی ہے لیکن ایک اعلان. ساری رات فرشتہ کہتا رہتا ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف. وہ اعلان پتہ کیا ہوتا ہے؟ حل من مستغفر یغفر لہ. ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اللہ سے بخشش مانگے، اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ ساری رات اعلان ہو رہا ہے، اعلان. اور ہماری راتیں رمضان کے اندر نوجوان تو بس کھانے پینے پہ لگے ہوتے. افطاری کرنی ہے، پھر افطاری کے بعد وہاں جانا ہے، پھر 12 بجے وہاں جانا ہے، پھر وہاں جانا ہے. بس جی گجرا والا جانا ہے، فلاں چیزیں کھانی ہے، بس کھانے پینے پہ رات لگ جاتی. رمضان کے اندر بخشش پانی ہے. اللہ اعلان کرواتے ہیں کوئی بخشش پانے والا آئے مانگے، اللہ معاف کر دے. جو پھر بھی نہ پائے وہ پتہ کون ہے؟ آئیے بات فرمائیے. نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت اماں عائشہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں. فرمایا من دخل علیہ رمضان ثم انسلخ. جس کو رمضان ملا اور پھر رمضان گزر گیا لیکن اس نے گناہ معاف نہ کروائے. کیا فرمایا نبی اسلام نے؟ فرمایا راغم انفو. اس کا ناک خاک میں مل جائے، ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے. اس کا ناک خاک میں مل جائے. اللہ اکبر. رمضان میں معافی نہ پانے والا اس کے لیے بد دعا کون کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بدبخت انسان. وہ تو پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دیتے تھے، لیکن رمضان کو پانے والا، معافی نہ پانے والا، اللہ کے نبی اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں. اتنا برا انسان. اور اسی پر بس نہیں، ایک حدیث کے الفاظ آپ نے حدیث یقیناً سن لی ہوگی. نبی اسلام جی پر کیا ہے؟ آمین 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 کہا. اللہ کے سنا پہلے بھی آتے ہیں لیکن آمین نہیں کہتے. فرمایا آج جب میں آیا تھا نا، میرے آنے سے پہلے جبریل ممبر کے پاس کھڑے تھے. جبریل اسلام نے بد دعا کی تھی، میں نے آمین کہا. پھر بد دعا کی، میں نے آمین کہا. پھر بد دعا کی، میں نے آمین کہا. پہلی دفعہ جس نے رمضان کو پایا، اللہ سے معافی نہ پائی، اللہ اس کو تو اپنی رحمت سے دور ہی کر دے. میں نے کہا آمین. اللہ جبریل نے بد دعا کی ہے، میں نبی آمین کہتا ہوں. جبریل کی بد دعا قبول کر لے. جو رمضان کو پائے معافی نہ پائے یہ دل رحمت سے دور ہو جائے. اللہ. زمین میں سب سے افضل اللہ کا نبی اور آسمانوں میں فرشتوں میں سب سے افضل جبریل بد دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر نبیوں کے نبی اس بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں. کس کے خلاف؟ وہ جو رمضان پائے اور معافی. اور ایک حدیث کے لفظ ہے، فرمایا جو رمضان پائے معافی نہ پائے، اللہ اس پہ اپنی لعنتیں برسائے. ہمارا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اس رمضان میں نے اپنی اللہ سے پچھلے گناہوں کی معافی لینی ہے، حاصل کرنی ہے، بخشش کروانی. اور فرمایا جب ممبر کی دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تھا تو جبریل السلام نے کہا تھا
جو بوڑھے ماں باپ کو پائے اور جنت نہ پائے اللہ اس کو بھی پھر تو دور ہی کر دے، وہ جنت کے قابل ہی نہیں۔ اور تیسری دفعہ جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام نامی اس کے گرامی سنے اور درود نہ پڑھے، اللہ اس کو بھی رحمت سے دور ہی کر دے، اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کرنی ہے، درود بھی پڑھنا ہے، تو پہلا ٹارگٹ واضح ہے، انشاءاللہ اس رمضان میں اللہ سے معافی حاصل کرنی ہے، معافی لینی ہے، مانگنی نہیں، مانگنے کی رضا نہیں، حاصل کرنے مانگنے میں بڑا فرق ہے۔ استغفر اللہ یہ نہیں معافی، معافی کی 4 شرطیں ہیں۔ اللہ میں نادم شرمندہ ہوں، کھاتا تیرا، تیری نافرمانی کرتا رہا، تیری زمین پہ تیری نعمت اللہ میں نادم شرمندہ ہوں۔ دوسری شرط، اللہ یہ گناہ میں چھوڑ دوں گا، یہ نہیں کہ پتہ گناہ بھی کرتا رہے، داڑھی منڈواتا جائے، حرام کھاتا جائے اور ساتھ استغفر اللہ، یہ جھوٹی ہے، یہ کھوٹی توبہ ہے، سچی نادم ہو، گناہ چھوڑے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم۔ کئی میرے بھائی پریشان، گناہ چھوڑوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اوے اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، جہنم سے بچے گا، کیا ہوگا، اللہ کا برگزیدہ نیک بندہ بن جائے گا، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، تو جنت میں چلا جائے گا، گناہوں سے بچ گیا، جہنم سے بچ جائے گا۔ کیوں ڈرتا ہے؟ گناہ چھوڑ دے۔ پہلی شرط نادم ہو، دوسری شرط گناہ چھوڑے، تیسری آئندہ نہ کرنے کا، اور چوتھی شرط پتہ کیا ہے؟ اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، اس سے بھی معافی مانگے، پھر ہے سچی توبہ، نہیں تو کھوٹی توبہ ہے، جھوٹی توبہ ہے، ناکام ہے۔ دلائل کا ٹائم نہیں، میں نے اشارہ کر دیا ہے۔ تو پہلا ٹارگٹ اللہ سے معافی دینی، پھر ہی ہماری کامیابی، بڑی سستی معافی ہے۔ دوسرا ٹارگٹ، اس رمضان جو آ رہا ہے اس کا مقصد تقویٰ، وہ بھی ہم نے حاصل کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض ہیں، واجب ہیں۔ کہتے ہیں نا فرض، مرض اور قرض، ان میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فرض میں تاخیر بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور قرض میں بھی تاخیر بربادی ہے، اور مرض میں بھی اگر تاخیر کریں گے تو ہلاکت ہے۔ یہ فرض ہے روزے، فرمایا تمہارے میں فرض ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، صرف تم پہ فرض نہیں، تم سے ساری پہلے لوگ بھی رکھتے رہے، ان پہ فرض تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار متقی بن جاؤ۔ روزے اس لیے فرض نہیں کیے کہ اللہ کے پاس راشن کی کمی تھی، فرض اس لیے کہ ہے تاکہ تمہیں تقوی مل جائے۔ چھوٹی سی مثال، ایک پنکھا ہے، اس کا مقصد ہوا دینا، اگر یہ ہوا ہی نہ دے، جتنا مرضی مہنگا ہو، اس کا کوئی فائدہ؟ ماشاءاللہ ایسے لگے ہیں، اتنے مہنگے ہیں، اگر ٹھنڈک ہی نہ دے تو کیا فائدہ؟ رمضان بڑا قیمتی ہے، رمضان بڑا عظمت والا ہے، لیکن رمضان کے روزوں کا جو مقصد تھا اگر وہ حاصل نہیں ہوا تو پھر روزوں کا کوئی مقصد اور فائدہ؟ اللہ، تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ آئیے پھر سنیے تقویٰ کس کو کہتے ہیں۔ عربی کا شعر ہے، خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، چھوڑ دے چھوٹے بڑے گناہ، یہ تقویٰ ہے۔ وَإِنَّ الْجِبَالَ مِنَ الْحَصَىٰ، کیونکہ پہاڑ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے مل کے ہی بنتے۔ چھوٹے گناہ بڑے گناہ چھوڑنے کی عادت اگر پڑ گئی تو ہمیں روزوں کا مقصد ہے۔ اگر روزوں کو رکھنے کے باوجود چھوٹے بڑے گناہ ویسے ہی کرتے رہے، اس کا معنی اس کو تقویٰ حاصل۔ امام راغب فرماتے ہیں تقویٰ پتہ کیا ہے؟ حفظ النفس عما یؤثم، اپنے اس نفس کو ان چیزوں سے بچانا جو اس کو گناہ گار کر، آنکھوں کو بچانا، کانوں کو بچانا، زبان کو، ہاتھوں کو، قدموں کو، پیٹ کو، شرمگاہ۔ اگر تو ہمیں گناہ چھوڑنے کی عادت پڑ گئی، اس کا معنی ہمیں تقویٰ کیا ہے؟ ان للمتقین مفازا، قرآن کہتا ہے متقیوں کے لیے ہے کامیابی۔
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، یہ متقی ہوں گے جو گروہوں کی شکل میں جنت میں جا رہے ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو متقی بن جائے وہ قرضوں میں مصیبتوں میں پھنسا ہوگا، وہ متقی بن جائے ہم اس کو وہاں سے نکال دیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر کوئی پریشان ہے کاروبار رزق معاملات کی طرف سے، اللہ کہتے ہیں تم متقی بن جاؤ، تمہیں وہاں سے پیسے دوں گا، وہاں سے شفا دوں گا، وہاں سے صحت دوں گا، وہاں سے سکون دوں گا، وہاں سے رزق دوں گا، تم جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے. تقویٰ کے کہتے ہیں رمضان کے روزوں کا مقصد تقویٰ ہے. اگر وہ حاصل ہو گیا تو روزوں کا مقصد حاصل ہے، اگر تقوی حاصل نہ ہوا تو پھر ہمیں روزوں کا کوئی پیدا. انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے تقویٰ حاصل کرنا ہے. جو گناہ کرتے ہیں ہم تو چھوڑنے کی عادت ڈالنی. کیوں جی؟ مجھے پتا ہے میرے گھر میں کیا ہے، آپ کو پتا آپ کے گھر میں کیا، مجھے پتا ہے میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، آپ سب کو پتا ہے. نہ میں آپ سے کہوں گا آپ مجھ سے کہیں بات بتا اپنی خامی دور کریں. یہ رمضان کے روزوں کا مقصد تقویٰ اگر حاصل ہو گیا تو کامیابی ہے. اگر تقویٰ نہ حاصل کر سکے، گناہ چھوڑنے کی عادت نہ ہوئی، جیسا رمضان سے پہلے گناہوں میں لتھڑا ہوا تھا رمضان کے بعد بھی ویسے ہے. اس کو نہ رمضان کا فائدہ نہ عید کا فائدہ، یہ تو ویسا کا ویسے پتھر دے لو. تو میرے بھائی اللہ سے معافی لینی ہے، دوسرا تقویٰ حاصل کرنا ہے، اور تیسرا انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے اللہ سے دعائیں قبول کروانی ہے. مانگنی تو قبول کرنا فرق ہے، دعائیں قبول کروانی یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. اچھا یہ بتائیں، بچے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی ایسا بندہ جس کی کوئی دعا نہ ہو؟ ہماری تو بڑی دعائیں، ہم تو دو ہاتھ کھڑے کریں گے، ہماری تو بڑی دعائیں. التجائیں اپنی ضروریات اپنے مسائل کس سے مانگنے ہیں؟ یہ اللہ سے مانگنے کا، اللہ سے لینے کا مہینہ ہے. علماء تشریف فرمائے ہیں رمضان کے روزوں کے جہاں اللہ نے مسائل بیان کیے ہیں نا، درمیان میں اللہ نے دعا کا مسئلہ بیان کیا ہے. درمیان کے اندر یہ رمضان دعا کا مہینہ بھی ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے. اور نبی اسلام فرماتے ہیں رمضان کی ہر رات شروع ہوتی ہے مغرب فجر تک آسمان سے ایک اور اعلان ہوتا ہے. وہ اعلان پتہ کیا ہوتا ہے؟ حل من داعٍ یستجاب لہ، ہے کوئی دعا کرنے والا؟ اللہ کا فرشتہ کہتا ہے وہ دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے. یہ رمضان کی راتیں میرے بھائی میرے بزرگ دن سے بھی زیادہ قیمتی ہیں. رمضان کی راتیں رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ رب سے مانگنے کا ٹائم ہے. رمضان میں فیس بک بند، رمضان میں فضول یہ سب کچھ بند، دن کو روزہ، رات کو قیام، رب سے دعائیں، رب سے. اور نبی اسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا 3 قسم کے بندے تو ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد ہی نہیں کرتا. ان تینوں میں سے کون ہے؟ الصائم حین یفطر، روزہ دار جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے وہ دعا مانگے، رب اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. میرا رب بھی سچا ہے، اس کے وعدے بھی سچے ہیں، میرا نبی بھی سچا ہے، اس کے فرمان بھی سچے ہیں. کھوٹ ہمارے اندر یہ رابطے قبولیت کے وقت ہیں، افطاری کا وقت اللہ رد ہی نہیں کرتا. شرط ہے نا بندہ حلال کھانے والا، اور جو رب سے مانگتے ہی نہیں. ابن ماجہ ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہ کرتا، مانگتا نہیں، اللہ اس پہ غضبناک ہوتے، اللہ اس سے غصے میں ناراض، سخت ناراض ہوتے. تو پہلا ٹارگٹ اللہ سے معافی لینی ہے، دوسرا ٹارگٹ تقویٰ حاصل کرنا ہے انشاءاللہ، اور تیسرا اپنی دعائیں اللہ سے قبول کروانا. بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، اپنے کاروبار، اپنے رشتوں کے حوالے سے، اپنی صحت، اپنے مال، کاروبار، رشتوں کے حوالے سے گناہ تو رب سے مانگے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. چوتھا ٹارگٹ، 5 ٹارگٹ ہے سر، تھوڑے مسئلہ ہے.
اس رمضان کے اندر ایک آفر آ رہی ہے، ایک پیکج آ رہا ہے، اس کو ضرور حاصل کرنا ہے۔ اور وہ پتہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر، اس کو انشاءاللہ پانا ہے، اس کو پانا ہے۔ یار اس کا نام تو دیکھو کتنا پیارا ہے، لیلۃ القدر۔ اللہ نے نام اس کا رکھا ہے، تو قدر والی رات ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، نبی کرتے ہیں، مومن کرتے ہیں۔ اس کا نام ہی قدر والا ہے، اس کی کتنی قدر ہوگی جس کا نام ہی رب نے لیلۃ القدر رکھا ہے۔ اللہ، اس کو پانا ہے۔ ہمارے نبی پتہ کتنا اہتمام کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث میں نے پڑھی، رمضان کے مہینہ بھی شروع ہوا، نبی اسلام پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھ گئے، صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے، مسجد بھر گئی۔ جبریل علیہ السلام آسمان سے آ گئے اور آ کر پتہ کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، جو تسی تلاش کرتے پے ہو انہاں 10 دناں چ کیا تلاش کر رہے تھے؟ اللہ، اتنا شوق، اتنا ذوق، اتنا پانے کی جستجو اور اتنا کوشش۔ نبی اسلام اٹھ کے، صحابہ کرام بھی دوسرے 10 دن شروع ہوئے، نبی اسلام پھر اعتکاف میں بیٹھ، صحابہ بھی بیٹھ گئے، جبریل السلام آ گئے، اللہ کے رسول آپ جو تلاش کر رہے ہیں وہ اس عشرے میں بھی نہیں۔ نبی اسلام پھر اٹھ گئے، تیسرا عشرہ ہوا، نبی اسلام پھر بیٹھ گئے۔ ہم نے تو شاید سوچا بھی نہ ہوگا، ہم نے بھی کام کیا۔ تیسرا عشرہ ہوا، نبی اسلام بیٹھے، صحابہ بیٹھ گئے، نبی اسلام نے فرمایا صحابہ مجھے بتا دیا گیا ہے لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی، یہ ہے جستجو، یہ کوشش۔ اور صحیح بخاری مسلم میں ہے، نبی اسلام آخری عشرے میں پھر کیا کرتے تھے؟ ساری رات جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنی قبر کس لیتے تھے لیلۃ القدر کو پانے کے لیے۔ اور فرمایا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ کتنے بنتے ہیں 1000 مہینہ؟ 83 سال 4 مہینے۔ 83 سال شاید کسی بزرگ صاحب کی عمر ہو، اللہ دیر کرے۔ 83 سال 4 مہینوں کے برابر نہیں، 83 سال 4 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ کس کی؟ ایک رات کی قدر، دن کی نہیں، صرف رات کی۔ اور میرے بھائی اور سب، راتیں بڑی چھوٹی ہیں، دن بڑے ہیں، راتیں بڑے آرام سے رات گزر جاتی ہیں۔ ایک لیلۃ القدر میں تم نیکی کر لو، اتنی نیکیاں 83 سال 4 مہینوں میں کوئی کرتا رہے گا، اتنا اجر نہیں جتنا تمہیں اس ایک نیکی کا ملے۔ اللہ کا اتنی قدر ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، اگر لیلۃ القدر آئی ہم اس کو پا نہ سکے پھر کیا ملے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے تھے، فرمایا صحابہ تمہارے پاس ایک مہینہ آ چکا ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، جو اس سے محروم رہ گیا وہی اصل محروم، اس کی محرومیاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جنوری میں خسارہ ہے، فروری میں خسارہ ہے، رمضان میں خسارہ ہے، ربیع الاول میں خسارہ ہے، یہی اصل محروم ہے۔ یہ دنیا میں محروم ہے، قبر میں محروم ہے، قیامت کے دن محروم ہے۔ اصل محروم وہ ہے جو لیلۃ القدر سے محروم کر دیا۔ اللہ ہمیں ایسے بد نصیب لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ سے معافی لینی ہے، تقویٰ حاصل کرنا ہے اور دعائیں قبول کروانی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ لیلۃ القدر کو پانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اگر لیلۃ القدر کو پاؤں تو پھر رب سے کیا زیادہ مانگوں؟ اور میں یہ کہنا اللہم انک عفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ایک گناہ ہوا معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھے معاف کر۔ آپ پنجابی میں دعا کر دیں، اللہ تو معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، اللہ مجھے معاف کر۔ اور آخری ٹارگٹ اور وہ یہ ہے کہ اس رمضان ہم نے اللہ سے جنت پانی ہے اور جہنم سے آزادی پانی۔ ٹارگٹ، جنت کھل گئی، جہنم اللہ نے بند کر دی، لیکن پھر بھی جناب
جاتے جہنم کی طرف. رمضان میں جہنم بند ہے, جہنم سے بچنا بالکل آسان ہے, جنت کھلی ہوئی ہے, داخلہ بالکل آسان. اس رمضان میں ہمارا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میں نے انشاءاللہ اللہ سے جہنم سے آزادی پانی پانی, جہنم سے آزادی. ساری جہنم بند ہے, جنت کھلی ہوئی. جہنم سے آزادی پانا یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے. اور نبی علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا رمضان کی ہر رات کتنے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یہ ملتی ہے آزادی. اور ایک حدیث میں نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات 60,000 انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیب ہو جائے. آمین. قرآن نے کیا کہا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, یہی کامیاب ہے, باقی سب ناکام. اس رمضان میں اگر جنت پالی, اگلا سال پتہ نہیں کون پائے گا رمضان کو. پتا تو اس کا بھی نہیں, لیکن اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں دے گا. تو میرے بھائی, میرے دوست, میرے عزیز, اگر جہنم سے آزادی مل گئی تو انشاءاللہ آزادی کس کو ملتی ہے؟ جو پہلے ہی کہتی ہو, جو پہلے کہیں پھنسا ہوا. ہمارے کام کیسے ہیں؟ اللہ معاف فرما. تو اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اس رمضان پہلا ٹارگٹ معافی نہیں. کوئی پتہ نہیں, بات کرنے والا سننے والوں سے بھی زیادہ گناہ گار. معافی دے, اور معافی کے لیے روزے, قیام. دوسرا کام اللہ سے, رمضان کا جو مقصد تقویٰ حاصل کرتا ہے, گناہ چھوڑنے کی عادت. اگر حلال روٹی چھوڑ سکتے ہیں, حلال دودھ چھوڑ سکتے ہیں, بوٹیاں چھوڑ سکتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ سکتے ہیں, تو پھر گناہ تو ہر وقت ہی حرام ہے. عادت ڈالنے انشاءاللہ. دوسرا, تیسرا, انشاءاللہ اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروانا, رو کے رب سے مانگ مانگ. اور چوتھا ٹارگٹ لیلۃ القدر کو پانا ہے انشاءاللہ. دیہڑی لگ گئی, ایسی اللہ مزدوری دے گا. 83 سال 4 مہینے بندہ محنت کرتے اتنا نہیں کما سکتا جتنا اللہ اس ایک رات کی مزدوری دے. اور آخری ٹارگٹ جہنم سے آزادی پانی. انشاءاللہ آپ کے علماء قاری صاحب بتائیں گے کہ جنت سے آزادی کیسے ملتی ہے, جنت سے وہ کرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سنا ہے, جو سنایا ہے, اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ پروگرام اللہ تعالیٰ سب کے لیے سب کا جاریہ بنائے. جو ہمارے بزرگ بیمار ہیں اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. رشتوں کے حوالے سے, قرض کے حوالے سے پریشان, اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی اللہ رمضان کے آنے سے پہلے دل صاف. آمین.